السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے پردیس میں موت کا آنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 34 کے اندر ذکر فرمایا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس زمین پر مرے گی، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی کب اور کہاں اور کس وقت موت آئے گی۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے اور مر کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا کا، کوئی بھی ذی روح، چاہے جو بھی ہو، حیوانات ہو، انسان ہو، جن ہو، پرند، سب کو ایک دن مرنا ہے اور مر کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ انسان کی کس جگہ پر موت آئی یہ اہمیت نہیں رکھتی ہے، اور کب اس کی موت آئی یہ بھی اہم نہیں ہے، لیکن کس جگہ موت آئی یہ بھی اہم نہیں ہے، کس حالت میں موت آئی یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اچھی موت کے لیے دعا کرتے تھے، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے، سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 108 کے اندر، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی، جب میری موت آئے تو اچھی طریقے سے حالت اسلام پر رہوں، موت کی تمنا نہیں کی تھی، یعنی جب ہماری موت آئے تو استقامت پر قائم اور دائم رہتا ہے اسلام پر، اور اسی طریقے سے بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر کیا ہو؟ خاتمہ ہو۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا، جس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، پھر ارشاد فرمایا، یا لیتہ مات فی غیر مولدہ، کاش وہ اپنے مقام پیدائش کے سوا کسی اور مقام پر فوت ہوتا۔ اسی طریقے سے حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل اذا مات في غير مولده قيس له من مولده الى منقطع اثره في الجنہ۔ رواہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1614، اور نسائی کی جو روایت ہے 1833۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ کہتے ہیں جب آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا ہے، اس کی موت آتی ہے، تو اس کے لیے اس کے مقام پیدائش سے اس کے مقام وفات تک پیمائش کر کے اس کے برابر جگہ جنت میں دے دی جاتی ہے، اس کے برابر جنت کے اندر جگہ دے دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں میرے بھائیوں، یہ حدیث حسن ہے، اور انسان کو کہیں بھی اگر موت آتی ہے تو ہمیں اور آپ کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا خاتمہ ہو تو حسن بالخاتمہ ہو، ایمان باللہ پر خاتمہ ہو، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ ایک انسان جس کی موت ہوئی، روزے کی حالت میں موت ہو گئی، حج کرنے گیا وہاں موت ہو گئی، نماز کی حالت میں موت ہو گئی، یہ حسن خاتمہ کی علامت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے، یہ دعا کرنا چاہیے کہ ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین تو ہمارا
خاتمہ ہو، یعنی ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اور اگر پوری زندگی انسان عبادت کرتا رہے اور اگر اس کا خاتمہ بالخیر اگر نہیں ہوتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں دھری رہ جائیں گی اور بیکار ہو جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم کہا گیا ہے۔ اس طریقے سے جگہ، اگر جس طریقے سے مکہ جیسی جگہ کے اندر ابو جہل ابو لہب کی جیسی وفات ہوئی، مرے، تو کیا وہ جنت کے اندر جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے مدینے کے اندر منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کا موت آئی تو کیا وہ جنت کے اندر جائے گا؟ نہیں، کیونکہ ایمان والے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے لیے شرط ہے جنت کے اندر جانے کے لیے کہ ایمان کا ہونا شرط ہے اور عمل صالح بھی ہونا چاہیے۔ تو انسان کہیں بھی اگر اس کی موت آتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر خاتمہ ہو اور انما الاعمال بالخواتیم پر ہو۔ الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔